اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ والآباء فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً قائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کربلا ایک حق و باطل کا معرکہ ہے۔ کربلا میں ہمیں زندگی کے مختلف پہلو نظر آتے ہیں۔ اور ہم اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے خاص طور پر ان لوگوں کی زندگی جو ظلم و ستم اور ناانصافی کا شکار ہوئے اور جنہوں نے ظلم و بربریت اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی، کربلا ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ہوتا ایسے ہے کہ امام حسین علیہ السلام حج ادا کرنے کی نیت سے موجود ہیں۔ احرام کی حالت میں آپ نے دیکھا کہ کچھ حاجی جن کے پاس کچھ تیز دار آلے اور تلواریں اپنے احراموں میں چھپائی ہوئی تھیں، جو اس ارادے سے وہاں پہ داخل ہوئے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا جا سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ صورتحال محسوس کی تو آپ نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور وہاں سے نکل آئے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ جب یزید فاسق و فاجر نے تخت پہ قبضہ کیا اور مسلمانوں کا حکمران بنا تو اس کی سب سے بڑی خواہش یا ضرورت یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کر لیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کردار یزید سے مکمل طور پر واقف تھے، لہٰذا آپ نے اس بیعت سے انکار کر دیا۔ یہاں پر دراصل انکار جو ہے وہ یزید یا حسین کا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ یزیدیت ایک کردار ہے اور حسینیت ایک کردار ہے۔ یزیدیت وہ کردار ہے جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ماں اور بیٹی اور بیٹے کا رشتہ ایک تقدس والا رشتہ ہے۔
جبکہ یزید اس رشتے کو پامال کرتا ہے۔ دین محمد اور شریعت محمد میں احترام انسانیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں انصاف پسندی، انسانی حقوق اور معاشرے کی خوبصورتی کے لیے برابری کی سطح پر معاشرے کو تشکیل دینا ہے، جبکہ کردار یزیدی ان تمام چیزوں کا مخالف۔ یزیدی کردار جو ہے وہ طاقتور کی بات کو مانتا ہے، انصاف سے بہت دور کھڑا ہے، ناانصافی کو مانتا ہے، انسانیت کی تذلیل یزیدی کردار ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا یزیدی کردار ہے، ناانصافی کرنا یزیدی کردار ہے، یعنی فسق و فجور کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا اور شریعت محمد کو مسخ کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے یزیدی کردار۔ جبکہ حسینی کردار یہ ہے کہ شریعت محمد و آل محمد کا تحفظ کرنا، احکامات خداوندی کا احیاء کرنا، کو نافذ کرنا، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دینا، معاشرے میں انصاف پسندی کو رائج کرنا، مظلوموں کا ساتھ دینا، انسانیت کی عزت اور توقیر کرنا، حقوق العباد یعنی اپنے ہمسایوں کے، اپنے محلے داروں کے، اپنی آل اولاد، رشتہ دار و احباب کے حقوق کا خیال رکھنا، رشتوں کی پاکیزگی کے تقدس کو بحال رکھنا، یعنی یہ دو اپوزٹ یعنی مخالف سمت والے کردار ہیں۔ ایک کردار میں برائی ہی برائی ہے تو دوسرے کردار میں خیر ہی خیر ہے۔ لہذا اسی وجہ سے جب یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا، جس کی وجہ بنیادی طور پر یزید کے خیال میں یہ تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت سے انکار کریں گے، بیعت نہیں کریں گے، تو اس کی حکومت مستحکم نہیں ہوگی، اس کا اقتدار زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گا۔ لہٰذا یزید نے امام حسین علیہ السلام سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا، اور جس کا امام حسین علیہ السلام نے ان الفاظ میں انکار کر دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں پہلے وضاحت کر چکا کہ یزیدی کردار کیا ہے اور حسینی کردار کیا ہے، اور یقیناً یزیدی کردار وہ بدبودار کردار ہے کہ جس نے جو دین محمد ہے، دین اسلام ہے، اور اس کی پاکیزگی اور طہارت اور اس کے اصولوں کو مسخ کرنے کی کوشش کی، جبکہ حسینی کردار جو ہے اس نے ہمیشہ معاشرے میں خوبصورتی، اطاعت خداوندی، اطاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی۔ لہذا امام حسین نے کہا کہ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو پھر اب یزید کے پاس جو اگلا راستہ تھا وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، تاکہ اپنے راستے کو وہ صاف کر سکے،
اس کے احکامات، اس کی بات کی کوئی مخالفت نہ کر سکے۔ جب یہ صورتحال، اس کی خبر کوفہ میں پہنچی تو کوفہ میں بہت سارے مسلمانوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط ارسال کیے اور آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ جب ہزاروں کی تعداد میں امام حسین علیہ السلام کو خطوط ملے تو آپ نے اپنے ایک سفیر حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا اور ان کے ذمہ یہ بات لگائی گئی کہ آپ کوفہ میں جا کے حالات کا جائزہ لیں اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کوفہ تشریف لے جائیں گے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر حضرت مسلم بن عقیل اپنے ایک ایلچی کو، اپنے ایک نمائندے کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھجوا دیتے ہیں اور وہ نمائندہ جا کے امام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مولا کوفہ کے حالات سازگار ہیں، لہٰذا آپ کوفہ کی طرف تشریف لے آئیے۔ لیکن یہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ جو لوگوں نے اعتماد کیا تھا، بیعت کی تھی اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، ان میں کمی ہونے لگی، جس کی وجہ جو اس وقت کوفے کا گورنر ابن زیاد تھا، اس کے اقدامات تھے، جس کو یزید نے کوفہ کا گورنر بنا کے بھیجا تھا اور اس کے ذمہ یہ بات لگائی تھی کہ ایسے اقدامات کرو کہ امام حسین علیہ السلام کا کوئی ساتھ نہ دے۔ لہذا اس نے کچھ لوگوں کو اقتدار کا لالچ دے کر، کچھ لوگوں کو مادی اشیاء کے لالچ دے کر، کچھ لوگوں کو دنیا دار چیزوں کے لالچ دے کر خرید لیا، اور جو اس طرف نہیں آئے ان کو خوف سے ڈرا کے گھروں میں بٹھا دیا۔ جبکہ یہ وہی وقت تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنا سفر اپنے اہل و عیال، اپنے دوست و انصار اور اصحاب کے ساتھ شروع کر چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روضہ مبارک پر جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ اے نانا گواہ رہنا، حسین کسی اقتدار کے لالچ میں، کسی دنیا کے لالچ میں یہ سفر اختیار نہیں کر رہا، بلکہ نانا تیری امت کی اصلاح کے لیے حسین اس سفر پہ نکلا۔ جب امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو دوبارہ راستے میں حضرت مسلم بن عقیل کا ایلچی آپ کو ملتا ہے اور کوفے کے حالات کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ کوفے کے حالات یکسر بدل چکے ہیں۔ وہاں پہ جو لوگوں نے بیعت کی تھی اور جو لوگوں نے عہد کیے تھے وہ توڑ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، حتیٰ کہ یزیدی فوج کے ایک سپہ سالار حر آ کے آپ کا راستہ روکتے ہیں۔ جب حر امام حسین علیہ السلام کے مختصر سے قافلے کا ہزاروں کی فوج سے راستہ روکتے ہیں
تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنا رخ کربلا کی طرف موڑ لیتے ہیں، اور اس طرح یہ سفر جو ہے 2 محرم الحرام تک جاری رہتا ہے، اور 2 محرم الحرام کو نہر فرات یا دریائے فرات کے کنارے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پڑاؤ کرتے ہیں، رکتے ہیں، اور یزیدی فوج آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے اصحاب، ان کے آل اولاد، ان کے انصار، ان کے صحابیوں کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کسی طرح یزید کی بیعت کر لیں، اور ادھر سے گورنر کوفہ ابن زیاد کو یہ حکم نامہ بھی مل جاتا ہے کہ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یزید کی بیعت نہ کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ لہذا یہ قافلہ اس پڑاؤ کے دوران اس عظیم معرکے کی طرف بڑھ رہا ہے جس کو دنیا مختلف ناموں سے پکارتی ہے۔ حق و باطل کا معرکہ، جابر حکمران کے سامنے حق بات کہنے کا معرکہ، دین اسلام کی حفاظت کا معرکہ، دین کی روح کو باقی رکھنے کا معرکہ، یہ اس طرف دن بدن بڑھ رہا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عزم اور استقامت میں کوئی کمی نہیں ہے، اور آپ پوری طرح آمادہ ہیں کہ اگر آپ کو دین محمد کے لیے جان بھی دینی پڑی تو آپ اس کے لیے تیار ہیں، بلکہ حضرت قاسم علیہ السلام جو اس جنگ میں شہید ہوئے جنگ کرتے ہوئے، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے تو آپ نے کہا موت تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کڑیل جوان حضرت علی اکبر نے کہا کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ تو یقیناً یہ وہ انقلاب تھا، یہ اس انقلاب کی تیاری تھی کہ جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شریعت محمدی کو دوام بخشنا تھا، شریعت محمدی کو قائم کرنا تھا۔ یہ قافلہ بڑھتے بڑھتے جب 7 محرم میں 7 محرم کا دن آتا ہے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب کے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی، یزیدی افواج سخت ترین اقدامات پر اتر آتی اور اہل بیت، ان کے اصحاب انصار کا پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً اس معرکے میں 6 ماہ کے حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے بارے میں کسی نے یہ کہا ہے کہ اس جنگ میں وہ بچے بھی شامل تھے کہ جن کو
یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ تیر کھانے کے بعد کہ جن کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ تیر کھانے کے بعد ہنستے ہیں کہ روتے ہیں. یہ قافلہ انہی سختیوں میں 9 محرم تک پہنچ جاتا ہے، اور 9 محرم کو یزیدی فوج یہ ارادہ کرتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کر کے ان کو قتل کر دیا جائے. تو یہاں پہ امام حسین علیہ السلام ایک دفعہ پھر ہم دنیا داروں کے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے ایک درس کا انتظام کرتے ہیں، اور یزیدی فوج کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ ان کو 1 رات کی مہلت دی جائے. اور یہ رات کی مہلت امام حسین علیہ السلام نے کیوں مانگی؟ آپ نے کہا کہ میں اپنی یہ رات عبادات خداوندی میں بسر کرنا چاہتا ہوں، قرب خدا حاصل کرنا چاہتا ہوں. دراصل یہ ایک درس تھا تمام مسلمانوں کے لیے کہ کتنے بھی مشکل سے مشکل حالات پیدا ہو جائیں، لیکن واجبات کو ترک نہ کریں اور ہمیشہ خداوند متعال کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں. لہذا یہ رات عجیب رات ہے. کہ جس میں مائیں اپنے بچوں کو مرنے کی ترغیب دے. ہر ماں یہ کہہ رہی ہے کہ کل حسین کے اوپر، امام حسین کے اوپر تم نے سب سے پہلے اپنی جان فدا کرنی. یہ عجیب رات ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے تمام اصحاب و انصار اپنے آل و اولاد کو اکٹھا کرتے ہیں اور چراغ گل کر دیتے ہیں، اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جانا چاہے تو اس اندھیرے میں جا سکتا ہے، میں اس کی بخشش کی ضمانت دیتا ہوں. لیکن آفرین ہے اصحاب حسین پر، آفرین ہے انصاران حسین پر، آفرین ہے اولاد حسین پر کہ کسی نے بھی یہ دیکھتے ہوئے کہ صبح موت ان کے ملے گی اور صبح ان کی شہادت یقینی ہے، امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہاں سے یہ ایک وفا کی داستان شروع ہوتی ہے. کربلا میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا کردار وفا کے حوالے سے ایک مثالی کردار ہے
کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ امام حسین علیہ السلام کی مختصر فوج جو ہے 10 محرم الحرام کو میدان میں آتی ہے۔ 10 محرم کو حالت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام میدان سے کبھی قاسم کی لاش اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی حبیب ابن مظاہر کی لاش کو لے کے آ رہے ہیں، کبھی حر رہائی کی لاش اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی اپنے کڑیل جوان جس کے سینے میں دشمن نے نیزے کی انی توڑ کر یہ کہا تھا کہ اب حسین کا سبب دیکھوں گا، کبھی اس کی لاش، کبھی قاسم کی لاش، اور کبھی اس 6 ماہ کے بچے کی لاش کہ جس کے خون کو زمین نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا اور آسمان نے بھی۔ جب آپ نے یہ خون زمین پر پھینکنے کا ارادہ کیا تو زمین نے پکار کر کہا کہ اگر یہ خون زمین پر پڑ گیا تو قیامت تک زمین بانجھ ہو جائے گی، اس میں کوئی چیز نہ اگ پائے گی۔ اور آسمان کی طرف ارادہ کیا تو آسمان نے کہا کہ اگر یہ خون آسمان کی طرف آیا تو آسمان سے کبھی بارش نہ ہو پائے گی۔ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت، لیکن اس کے باوجود کہ جب مولا عباس علیہ السلام آپ سے جنگ کی اجازت مانگتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ تو حضرت عباس علیہ السلام کہتے ہیں میرے آقا و مولا وہ فوج کہاں؟ وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپاہی سالار ہوں؟ مختصر یہ عصر عاشور جب امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب و انصار شہادت کے رتبے پہ فائز ہو چکے ہوتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام ایک عظیم جنگ شروع کرتے ہیں، اس گھرانے کی کریمی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سب کچھ خدا کی راہ میں دینے کے بعد بھی یزیدی فوج کو مخاطب ہو کے امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اب بھی اگر میرے قتل سے باز آ جاؤ تو میں تمہاری بخشش کی ضمانت دیتا ہوں، لیکن ہائے افسوس
آپ بار بار کہتے رہے کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں۔ لیکن یزیدی فوجیں اپنے آباء و اجداد کے انتقام پر اتری ہوئی تھیں، اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ شروع کی، اور ایک ایسی جنگ کہ یزید کی فوجیں کوفہ تک بھاگ جاتی ہیں۔ اور سینکڑوں کی تعداد میں امام حسین علیہ السلام یزیدی سپاہیوں کو جہنم واصل کرتے ہیں۔ اور وہ کیا منظر ہوگا کہ جب سب شہید ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے نکلتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ذوالجناح، آپ کا راہوار، آپ کا گھوڑا چلتا نہیں ہے، بڑھتا نہیں ہے آگے کی طرف۔ تو آپ گھوڑے کے نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کی بیٹی سکینہ الحسین گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ کے کھڑی، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بابا کو میدان جنگ میں نہ لے جاؤ، کیونکہ صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین علیہ السلام جب جنگ کر رہے تھے تو بیبیاں ٹیلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھیں۔ وہ کیا منظر ہوگا کہ جب امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا جا رہا تھا، اور آپ کی بہنیں آپ کو دیکھ رہی تھیں، وہ کیا منظر ہوگا کہ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں تو آپ کا جسم زمین پر نہیں لگتا۔ بہت سارے مورخین نے امام حسین علیہ السلام کے جسم پر زخموں کی تعداد لکھی ہے، لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب آپ کے جسد کے پاس پہنچتی ہیں، جسم کے پاس پہنچتی ہیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ مجھے جسم پہ کوئی حصہ ایسا نہیں ملا کہ میں جس پہ بوسہ دے سکوں۔ اب زخموں کی تعداد کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے گا۔ یہ ظلم جو امام حسین اولاد حسین اولاد رسول اللہ اولاد علی اولاد فاطمہ الزہرا ہوا ہے، آج یہی آنسو ہماری طاقت ہے۔
اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا۔ ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا۔ شام عاشوراء سے جب لٹ گیا ایک قافلہ دشت بلا میں پیاسا، لٹ گیا ایک قافلہ جب دشت بلا میں پیاسا، جس کی میراث تھی کوثر اس کو پانی نہ ملا۔ اس کے بعد اسلام کی شیر دل خاتون، علی کی علی بیٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس قافلے کی سالار بنتی ہیں، اور پھر وہ عمل اور کام انجام دیتی ہیں کہ جس کو دنیا فراموش نہیں کر سکتی۔ سلام ہے اس بی بی پر کہ جس نے کربلا کو زندہ رکھنے میں اپنی چادر کا صدقہ دیا، کہ جس نے کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے سفروں کی صحبتیں، قید کی صحبتیں، یزیدی فوج کے ظلم و ستم سہے۔ سلام ہے اس بی بی پر جس نے دربار یزید میں علی کے لہجے میں سالار یزید کو مخاطب کر کے اس کو پست حوصلہ کیا۔ کربلا زندہ باد، امام حسین زندہ باد، اولاد حسین زندہ باد، انصاران حسین زندہ باد، اصحاب حسین زندہ باد، بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور تمام وہ محترم خواتین زندہ باد، کار حسینی زندہ باد، مشن حسینی زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزید مرد آباد۔